کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جنت البقیع میں قبر کے کنارے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا. بعد میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان پر نظر پڑتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نظر آتے، پریشان حال نظر آتے. آپ نے پوچھ لیا میرے عثمان تو نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا، تو اتنا غمزدہ کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی مجھے اتنا غم دے گئی، میں مر سکتا ہوں غم دور نہیں ہو سکتا. مجھے نیند نہیں آتی اور بڑی پریشانی یہ ہوئی. دیکھ عثمان کی نگاہ کہاں پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کیا میرے آقا ایک تو آپ کی لخت جگر کی جدائی ہو گئی، آپ کی بیٹی انتقال فرما گئی، میں اکیلا رہ گیا، اور دوسرا یہ غم ہو گیا میری آپ سے رشتہ داری ختم ہو گئی. فرمایا عثمان میرے رشتے ختم نہیں ہوا کرتے، قیامت میں بھی میرے رشتے برقرار رہیں گے. لوگوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، میرے رشتے ختم نہیں ہوں گے. کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلا کر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی حق مہر پر جو حق مہر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اسی حق مہر پر سیدہ ام کلثوم کا نکاح فرما دیا. اور کتابوں میں موجود ہے کہ جبریل امین آئے اور آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ام کلثوم کا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ فرماتے ہیں میں نے نکاح کر دیا. تمہارے رشتے نائی لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے مامے رشتے دار لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے خالہ پھوپھی کرائیں گی، تمہارے رشتے بھائی برادری کرائے گی. خدا کی قسم ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان کر دوں تیری جوتی سے اڑی ہوئی خاک پہ دونوں جہان کو، اور تیرا رشتہ خدا نے کیا. کوئی بات یاد کر کے بھی لے جایا کرو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے نکاح نبیوں نے پڑھائے، ولیوں نے پڑھائے، صحابہ نے پڑھائے، کتبوں نے نکاح پڑھائے، انبیاء کرام نے نکاح پڑھائے، مولوی پڑھاتے ہیں، قاضی پڑھاتے ہیں، رجسٹرار پڑھاتے ہیں، سب کچھ نکاح پڑھاتے آئے ہیں. سارے نبیوں کے نکاح، رسولوں کے نکاح، پیغمبروں کے نکاح، صحابہ کے نکاح، کتب و ابدالوں کے نکاح زمین پہ ہوئے، اس دنیا میں ہوئے، بندوں نے کیے. صرف 2 نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے. 2 نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے. سارے جہان کے قاضی لوگ، پیغمبر، نیک اچھے برے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا اور ام کلثوم کا نکاح آسمانوں پہ ہوا. اس نکاح پر سارا جان قربان نہ کر دوں جب قاضی خدا خود بنا ہو. 6 برس تک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہیں. کیا کہنا اس زندگی کا، پیغمبر سیرت بنانے والا ہو، سیدہ خدیجہ پالنے والی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. یوں آتا ہے کتابوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت ام کلثوم کی 6 سال میں کبھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ بات بگڑی، کبھی رنجش ہوئی نہیں. ایک اور بات یاد آ گئی بڑی سبحان اللہ کام کی. ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیں گے، ڈاچ دیں گے، برتن دیں گے، جوڑے کپڑے دیں گے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کو فرمایا
رخصتی کے وقت جب بھیج رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، فرمایا ام کلثوم تیرے ابا کے پاس دن دولت کچھ نہیں، جہیز ویز کچھ نہیں ہے، پر ایک بات ہے، میں نے جو تیرے لیے آدمی تلاش کیا ہے، خامن تلاش کیا ہے، اس کی صورت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ام کلثوم میں نے جو تیرے لیے شوہر تلاش کیا ہے اس کی سیرت، اس کی عادت تیرے باپ کی سیرت و صورت سے ملتی ہے۔ کتنی بڑی بات فرما دی، کتنی بڑی بات فرما دی کہ میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ سلیم الطبع خاتون تھی، پیغمبر کے گھر میں پلنے والی بچی تھی، بڑا اچھا وقت گزرا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بیٹی کو بھی آخر کار بیماری نے آ لیا زندگی میں ہی، کچھ دن بیمار رہ کر دنیا سے انتقال فرما گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حکم دیا میری بیٹی ام کلثوم کو غسل دینے کے لیے۔ اسما آئے، حضرت لیلا آئے، اور فلاں آئے، کئی عورتوں کی بیویوں میں سے نام لے دیے، اچھی طرح سے غسل دینا، میری پیاری بیٹی کو پیار سے غسل دینا۔ عورتیں غسل دینے میں مشغول رہی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، اتنے روئی اتنے روئے، آنسو ریش داڑھی مبارک سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے۔ اطلاع دی گئی، خبر دی گئی، غسل سے فارغ ہو گئے، غسل دیا جا چکا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یوں دے کر عورتوں کو غسل پکڑایا اور فرمایا تم کفن پہنا دو، میں بالکل جنازے کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ تیرا جنازہ مارکیٹ سے گزرے گا، کسی کا جنازہ بازار سے گزرے گا، کسی کا جنازہ منڈی سے گزرے گا، کسی کا جنازہ اڈے سے گزرے گا، کسی کا جنازہ اسٹیشن سے گزرے گا، کسی کا جنازہ سڑکوں گلیوں سے گزرے گا۔ مالک کائنات کی قسم ام کلثوم تیرا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت روتی ہوئی جنازہ اٹھا کے چلی جا رہی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کو غش آ گیا، بے ہوشی طاری ہوتی تھی، بے ہوشی طاری ہوتی تھی۔ ایک دن دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرا تو برا حال ہو گیا۔ عرض کیا آقا اب موت کا انتظار کر رہا ہوں، میری اب دنیا ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا میں کیا کروں عثمان، تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تجھے ہی دیتا چلا جاتا، ساری ختم ہو جاتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس کا رنج دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی اسی کو دیتا چلا جاتا، ساری مر جاتی۔ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ ابو الفضل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ام کلثوم کو تم پکڑ کر قبر میں اتارو۔ درختوں کے پتے چبا چبا کر کلمہ پڑھ پڑھ کر کے ایمان کو باقی رکھنے والی سیدہ ام کلثوم، مکے والوں کے ظلم و ستم سہ کر کے کلمہ پڑھنے والی ام کلثوم۔ مکے کے لوگ مکھن کھاتے تھے، پیغمبر کی بیٹیاں جھاڑیوں کے پتے چباتی تھی، کبھی شکوہ نہیں کیا ہم کیسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا
حضرت عمر پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے پہلے کہ اے عثمان، میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ لگا، ہائے میں اپنی بیوہ بیٹی کے لیے گیا، عثمان اتنا نیک آدمی ہو کر انکار کر دیا۔ پھر کوشش کی کہ جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں، گزارش کروں، آپ کے کہنے پر کام بن جائے گا۔ جا کر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عثمان سے حفصہ کے لیے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عثمان نے انکار کر دیا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی، اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے تو اپنی بیٹی کے لیے کر دیا، بیٹیوں والے کیا ہی کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے فاروق گھبراتا کیوں ہے؟ تیری بیٹی حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا، تیری بیٹی حفصہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر خامن مل جائے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر لڑکی مل جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر کی بات پیغمبر کی ہوتی ہے، کون کر سکتا ہے؟ زبان اس کی ہوتی ہے، حکم عرش سے آتا ہے۔ فرمایا فاروق گھبرانا، تیری حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر عورت مل جائے گی۔ تو اشارہ تو اسی دن ہو گیا تھا کہ ام کلثوم عثمان کے گھر میں جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ میں اہل بیت کے قریب برائی کو جانے ہی نہیں دوں گا۔ اس لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاک میں نے کر دیا، ان کو پاک بنانے والا میں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ عجیب گھر ہے، عجیب اللہ پاک نے اس گھر کی عظمت بنائی ہے۔